جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 332 یعنی 332ویں ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، کمنٹس لکھیں، لائک کریں، دوست احباب کو بتائیں. اس ایپیسوڈ میں گفتگو کا موضوع کوئی خاص نہیں ہے لیکن خاص ہے بھی. بچپن میں ہم ایک کہانی پڑھتے تھے. یہ دو درختوں کی کہانی تھی جو غیر آباد علاقے میں ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے اور ان کے قریب سے بجلی کی تاریں گزرتی تھیں. اتفاق ایسا ہوا، آندھی آئی، بارشیں آئیں، جس کی وجہ سے جو بڑا درخت ہے اس کی جڑیں کمزور پڑ گئیں. وہ گرنے کے قریب تھا. اس نے چھوٹے درخت سے کہا کہ چند دن کے لیے میرا وزن اٹھا لو، دھوپ پڑے گی، سورج نکلے گا، زمین خشک ہوگی، میری جڑیں پھر سے مضبوط ہو جائیں گی، میں پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا. چھوٹا درخت کوئی نخرے والا تھا. ویسے بھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ نکتہ شناس ہوتا، دور اندیش ہوتا. اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے. اگر میں نے یہ ذمہ داری لے لی، اسے کہہ دیا، یہ مجھ پہ جھک گیا، اس نے میرا آسرا لے لیا، تو میں بھی گر جاؤں گا. لیکن بڑا درخت عمر رسیدہ تھا، وہ ان چیزوں سے واقف تھا. اس نے کہا دیکھو، ساتھ بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں، اگر تم نے مجھے آسرا نہ دیا تو میں دوسری طرف بجلی کی تاروں پہ گر جاؤں گا، اور جب بجلی والے آئیں گے رابطہ بحال کرنے کے لیے تو چونکہ ہم بیابان ویران علاقے میں ہیں تو ان کے دل میں یہ ضرور خیال آئے گا کہ آج بڑا درخت گرا ہے، کل کو چھوٹا بھی گر سکتا ہے، اور یہ بھی تاروں پہ گرا تو ہمیں پھر اتنی دور سے آنا پڑے گا. اس وقت ظاہر ہے ٹرانسپورٹ کے مسائل ہوتے تھے، آج کل کی طرح کرینے گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں. اس نے بہت منت سماجت کی لیکن چھوٹے درخت نے اس کی کوئی بات نہ سنی، کیونکہ چھوٹے درخت کو صرف اپنی ذات تک غرض تھی. اسے مستقبل کی کوئی خبر نہیں تھی. بڑا درخت جہاں دیتا تھا اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات، اور چھوٹے درخت کے مستقبل کا بھی اسے فکر تھا کہ اگر میں گرا بجلی کی تاروں پہ دوسری طرف تو جب بجلی والے آئیں گے تو وہ اسے بھی کاٹ جائیں گے. لیکن چھوٹا درخت اس سے بے خبر تھا. پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. بڑا درخت بجلی کی تاروں پہ لڑک گیا، تاریں ٹوٹ گئیں، اور اگلے ہی دن مرمت کرنے کے لیے محکمے کے لوگ آ گئے. بڑے درخت کو انہوں نے کاٹا، اس کے ٹکڑے کیے، اور جو آئے تھے وہ بھی دور اندیش تھے بڑے درخت کی طرح. انہوں نے کہا اس بیابان ویرانے میں یہ چھوٹا درخت کل کو جب بڑا ہوگا تو بارشیں آندھی آئی تو یقیناً یہ بھی نقصان کرے گا.
چھوٹا درخت یہ سب باتیں سن کے پریشان ہو رہا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ انہوں نے آریوں سے اس کے بھی ٹکڑے کیے، اس کو بھی کاٹا۔ بڑا درخت اسے کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہیں سچ کہا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگر تم میرا وزن چند دن چند ہفتوں کے لیے اٹھا لیتے تو میری زندگی بھی بچ جاتی اور تمہاری زندگی بھی بچ جاتی۔ یہ تم نے اناپرستی سے کام لیا ہے، تم نے دوستی نہیں نبھائی، اتنی دیر میرے سائے میں رہے ہو، لیکن آخری وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ چھوٹے درخت کے فہم میں اب یہ بات آئی کہ واقعی میں نے غلطی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چھوٹے درخت میں کے دل و دماغ میں بھی بڑے درخت کے لیے، چونکہ جب وہ جوانی میں تھا تو اس کے ساتھ سلوک کوئی مناسب نہیں تھا، تو چھوٹے درخت نے سوچا کہ جوانی میں اس نے میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ایک ہمسایہ کرتا ہے، تو آج میرے لیے بہتر موقع ہے کہ اس نے جو کیا ہے وہ بھگتے۔ چھوٹے درخت نے بڑے کا ساتھ نہیں دیا، بڑا بھی کٹ گیا، چھوٹا بھی کٹ گیا۔ بڑے نے عمر رسیدہ درخت میں جوانی میں چھوٹے کا خیال نہیں رکھا، اسے اپنے زیر سایہ رکھا، اسے صحیح طرح پنپنے نہیں دیا۔ اسی رنجش نے اور موسم کی سختیوں نے، حالات نے اور زمانے نے دونوں کو کاٹ کے پھینک دیا۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔